السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان کے لیکچر سیریز میں خوش آمدید۔ آئی ایم یور ٹیچر حماد سلیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے تحریک علی گڑھ موومنٹ کو اسٹڈی کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سر سید احمد خان کے رول کو، سر سید احمد خان کے کردار کو پڑھا۔ آج کا لیکچر ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ کے قیام کو پڑھنے والے ہیں۔ یہ ہماری ایکسرسائز کا لانگ کوسچن بھی ہے۔ لانگ کوسچن کچھ اس طرح سے ہے: آل انڈیا مسلم لیگ کیوں وجود میں آئی؟ اس کے قیام کے مقاصد بیان کیجیے۔ وائی مسلم لیگ واز brought into existence. Explain objectives of مسلم لیگ۔ جواب کا آغاز ہم بیک گراؤنڈ پس منظر سے کریں گے۔ 1906 میں برصغیر کے مسلمان رہنما محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے سلسلے میں ڈھاکہ میں موجود تھے۔ کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے بعد ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان نے مسلمان رہنماؤں کو ایک خصوصی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ اس اجلاس میں مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس جماعت کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا، اور اس طرح 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہو گئی۔ یہ سوال آپ سے MCQ میں پوچھا جائے گا، آل انڈیا مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ تو آپ بتائیں گے 1906 میں۔ اس اجلاس میں بہت سے مسلمان رہنما شریک تھے۔ اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی۔ دیگر رہنماؤں میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، نواب سلیم اللہ خان اور سر آغا خان شامل تھے۔ اس اجلاس میں سر آغا خان کو مسلم لیگ کا صدر بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ نواب وقار الملک کو مسلم لیگ کا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ علی گڑھ میں مسلم لیگ کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ تمام صوبوں میں مسلم لیگ کی برانچز قائم کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن میں بھی برانچ قائم کی گئی۔ سید امیر علی کو لندن برانچ کا صدر منتخب کیا گیا۔ پس منظر کے بعد ہم کوزز پہ چلے جائیں گے، وجوہات پہ چلے جائیں گے کہ مسلم لیگ کے قیام کی کیا وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے یہ وجہ آ جائے گی انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا، اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ 1885 میں ایک انگریز A.O. ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس کو برصغیر کی تمام اقوام کی نمائندہ جماعت ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انڈین نیشنل کانگریس پر ہندو قابض ہو گئے اور دیگر اقوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں ہوا، جس کے بعد مسلمانوں کو اپنی ایک پلیٹ فارم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس آ جائے گی فرقہ واریت، کمیونلزم۔ ہم نے پڑھا برصغیر میں ہندوؤں نے اسلام مخالف تحریک کا آغاز کر دیا۔ شدی، سنگٹن، آریہ سماج، برہمو سماج جیسی تحریک شروع کی گئی۔ مسلمانوں کو کہا گیا یا تو وہ ہندو ہو جائیں یا برصغیر سے چلے جائیں۔ مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ نہیں رہا۔ برصغیر میں اسلام خطرے میں پڑ گیا، جس کے بعد مسلمانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک الگ جماعت قائم کرنی پڑی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس آ جائے گی تقسیم بنگال کی مخالفت، پارٹیشن آف بنگال۔ بنگال برطانوی ہند کا سب سے بڑا صوبہ تھا۔ اس کی آبادی تمام صوبوں سے زیادہ تھی۔ انتظامی معاملات کو چلانا بہت زیادہ مشکل تھا، جس کے بعد 1905 میں لارڈ کرزن نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ بنگال کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ ایسٹ بنگال، مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ یہ بات ہندوؤں کو ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے انگریزوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، تحریک شروع کر دیں، ہڑتالیں شروع کر دیں، جس کے بعد مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے مطالبات حکومت تک پہنچا سکیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس آ جاتی ہے اردو ہندی تنازعہ، اردو ہندی کنٹروورسی۔ برطانوی دور حکومت میں برصغیر میں اردو اور انگریزی سرکاری زبان کا درجہ رکھتی تھیں۔ اردو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، جبکہ عربی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ ہندوؤں نے تحریک کا آغاز کیا کہ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری اور دفتری زبان کا درجہ دیا جائے۔ مسلمانوں نے اپنی زبان اور ثقافت کے بچاؤ کے لیے اردو تحریک، اردو موومنٹ کا آغاز کیا۔ اس تحریک سے بھی مسلمانوں کو ایک الگ پلیٹ فارم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس آ جاتی ہے سیاسی اصلاحات، پولیٹیکل ریفارمز۔ 1906 میں برطانیہ میں انتخابات ہوئے تو کنزرویٹو پارٹی کو شکست ہو گئی اور لبرل پارٹی کی حکومت آ گئی۔
لبرل حکومت نے یہ اعلان کیا کہ برصغیر کے سیاسی معاملات میں اصلاحات لائی جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے سیاسی رہنماؤں سے ملا جائے گا۔ مسلمانوں نے اپنے مطالبات حکومت تک پہنچانے کے لیے مسلم لیگ قائم کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے شملہ وفد، شملہ ڈیپوٹیشن۔ 1906 میں سر آغا خان کی قیادت میں ایک مسلمان وفد لارڈ منٹو سے ملا، جو اس وقت کے وائسرائے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کے مطالبات ایک دستاویز کی شکل میں ان کے سامنے رکھے۔ جداگانہ طریقہ انتخاب، سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کیا گیا۔ وائسرائے کی طرف سے بڑا مثبت رد عمل آیا۔ مسلمانوں کو یہ دیکھ کے خوشی ہوئی، جس کے بعد مسلمانوں نے ایک مستقل پلیٹ فارم بنانے کا فیصلہ کیا، اور وہ پلیٹ فارم مسلم لیگ کی شکل میں مسلمانوں نے قائم کر لیا۔ نیکسٹ ہم شروع کرنے والے ہیں آبجیکٹیو، مقاصد، کہ مسلم لیگ کے قیام کے کیا مقاصد تھے، مسلمان اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یاد رکھیے یہ ہماری ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن بھی ہیں، آبجیکٹیوز کو آپ نے شارٹ کوسچن کے لیے بھی یاد رکھنا ہے۔ مسلم لیگ قائم کرنے کے مقاصد 3 تھے اور بہت امپورٹنٹ تھے۔ سب سے پہلا، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات قائم کرنا، انڈرسٹینڈنگ بنانا، مسلمانوں کے اندر حکومت کے لیے وفاداری پیدا کرنا، یہ سب سے پہلا آبجیکٹیو تھا۔ دوسرا، برصغیر میں رہنے والی دوسری اقوام، سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنا تاکہ برصغیر کی بھلائی کے لیے کام کیا جا سکے۔ لاسٹ، تھرڈ، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، پروٹیکٹ کرنا مسلمانوں کے رائٹس۔ یہاں پہ ہمارے آبجیکٹیوز، مقاصد ختم ہوتے ہیں۔ نیکسٹ، رزلٹ کیا نکلا، نتائج کیا نکلے۔ سر آغا خان، قائد اعظم، علامہ اقبال جیسے شخصیات نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ 1909 میں منظور ہو گیا۔ مسلمانوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد 1940 میں تحریک پاکستان شروع کی۔ 7 سال کی بے انتہا محنت اور مشقت کے بعد مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ مملکت حاصل کر لی، جس کا نام پاکستان ہے۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے مسلم لیگ کے قیام کو ڈسکس کیا۔ سب سے پہلے ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھا کہ 1906 میں مسلم لیگ قائم کی گئی۔ بیک گراؤنڈ کے بعد ہم نے وجوہات دیکھیں، کوزز دیکھیں، کیا کوزز تھیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا، فرقہ وارانہ فسادات، اردو ہندی تنازعہ، تقسیم بنگال۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا سیاسی اصلاحات۔ لاسٹ پہ شملہ وفد۔ اس کے بعد ہم نے آبجیکٹیوز دیکھے کہ مسلم لیگ قائم کرنے کے کیا آبجیکٹیوز تھے۔ حکومت کے ساتھ تعلقات بنانا، دوسری اقوام سے رابطے کرنا، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور پھر کیا رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا۔ نتیجہ یہی نکلا کہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن مسلم لیگ کی سٹرگل سے حاصل کر لیا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم تحریک خلافت کو اسٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو کوسچن آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو اور ویڈیو کو اپنے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ پاکستان اسٹڈیز کے لیکچرز کو لے سکیں اور اپنی کنفیوژنز کو دور کر سکیں اور بورڈ میں اچھے مارکس گین کر سکیں۔